الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وكذلك جعلناكم اسی طرح ہم نے تم کو بنایا امة وسطا معتدل امت لتکونوا شہداء تاکہ تم گواہ بن جاؤ علی الناس لوگوں پر ویکون الرسول علیکم شہیدا اور تم پر رسول گواہ ہو جائے۔ اسی طرح ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور تم پر رسول گواہ ہو جائے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 پر 3 ہے، اس کا آدھا ٹکڑا پڑھا گیا، اس کی آج تشریح تفسیر، اگلے حصے کی اگلی آدھی آیت کی کل تشریح تفسیر۔ اس آیت میں آدھے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ 3 باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلی بات، ہم نے تم کو معتدل امت بنایا۔ دوسری بات، تاکہ ہم تم کو لوگوں پر گواہ بنائیں۔ تیسری بات، رسول کو تم پر گواہ بنائیں، تم لوگوں کے گواہ بن جاؤ اور رسول تم پر گواہ بن جائے۔ بات چل رہی تھی تحویل قبلہ کی، ابھی وہ مضمون اور وہ بات مکمل نہیں ہوئی، آئندہ کی آیت میں بھی وہ آیت اور وہ مسئلے وہ باتیں آئیں گی تحویل قبلہ کے متعلق، لیکن بیچ میں امت محمدیہ کی فضیلت شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو فضیلت بخشا ہے۔ جس طرح ہمارا قبلہ بقیہ تمام قبلوں سے افضل ہے، اسی طرح یہ امت بھی بقیہ تمام امتوں سے افضل ہے، یہ بتانا ہے۔ اس لیے اللہ نے بیچ میں تحویل قبلہ کے مسائل اور آیتوں کے بیچ میں اللہ نے امت محمدیہ کا تذکرہ فرمایا۔ وجہ کیا؟ کہ اس امت کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں۔ قیامت کے دن امتن وسطا، امت وسطا کا مطلب کیا؟ درمیان والی امت، اعتدال والی امت، امت اعتدال، امت معتدل۔ اس کا مطلب کیا؟ کہ ہماری شریعت میں، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، شریعت محمدیہ میں کسی قسم کا کوئی نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ افراط تفریط سے بالا تر ہے شریعت محمدیہ۔ اب افراط تفریط کا مطلب کیا؟ افراط تفریط کا مطلب پہلے زمانے کی شریعتوں میں، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، افراط تفریط کو سمجھانے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اگر ان کے کپڑوں پر گندگی نجاست لگ جاتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر اتنی سختی تھی کہ کپڑے کو لگڑتے لگڑتے کپڑا بھی پھٹ جانا پڑتا تھا، تب جا کر یا تو پھر کپڑے کو لگڑ کر پھاڑ دینا، یا پھر اس کپڑے کو جہاں گندگی لگی ہے اسے کاٹ دینا، اسے الگ کر دینا، تب جا کر کپڑا پاک ہوتا تھا۔ یہ شریعت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، یہ شریعت موسوی کا حکم تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا حکم، اور ان کی شریعت کے اندر کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی کے ایک گال پر تھپڑ مارتا تو پھر دوسرا کلہ بھی اسے دکھانا پڑتا تھا کہ مجھے مارنے کے بعد، ایک طرف مارنے کے بعد تجھے غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو تیرا غصہ میرے اس طرف اس گال پر مار کر بھی تو اپنا غصہ ٹھنڈا کر لے۔ مطلب کیا؟ ان کی شریعت میں دیکھے تو افراط، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں دیکھے تو افراط، کپڑے پر گندگی لگے تو کپڑا ہی جسم سے الگ کر دینا، افراط۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تفریط، حد سے بڑھ کر نرمی، اتنی نرمی کام نہیں آتی، کتنی نرمی رہنا کی اتنی نرمی رہنا، کتنی گرمی رہنا اور اتنی گرمی رہنا، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمیشہ گرم رہنا یہ بھی اچھا نہیں، ہمیشہ نرم رہنا یہ بھی اچھا نہیں۔ شریعت کے روح سے اگر دیکھیں گے، اگر کوئی آدمی کہتا ہے
مجھے غصہ نہیں آتا، گھدا ہوں. شریعت کی روح سے اگر دیکھیں گے، بزرگوں کے اقوال سے اگر دیکھیں گے تو گھدا، اسے غصہ نہیں آتا بولے تو گھدا ہوں. حضرت غالباً امام شافعی یا حضرت امام احمد بن حنبل سے ایک آدمی آ کر پوچھا، حضرت مجھے غصہ نہیں آتا، انہوں نے پوچھا تو حضرت نے وہی فرمایا تو گھدا بولے اسے. تو ہمیشہ غصہ نہیں آنا ایک گھدے کی علامت ہے. اسے گھدے کو دیکھو، اسے کتنا مارتا غصہ نہیں آتا، اسے ڈانٹ ڈالو، اسے لاش سے مارو، کیا بھی کرو، اسے غصہ نہیں آتا، بھاگتا رہتا، خالی جاتا رہتا، کیا بولے وہ کھاتا رہتا. تو یہ ہمیشہ غصہ نہیں آنا یہ بھی اچھا نہیں، اور ہمیشہ یہ مطلب کہ ہمیشہ ٹھنڈا رہنا یہ بھی اچھا نہیں، اور ہمیشہ گرم رہنا یہ بھی اچھا نہیں. ہمیشہ گرم رہنا، غصے میں رہنا یہ بیمار ہونے کی علامت ہے. ہمیشہ غصے میں نہیں رہنا. کب غصہ کرنا؟ جب غصہ کرنا. ہمیں لوگ ہمارا مزاج الٹا ہو گیا، کہاں غصہ کرنا وہاں غصہ نہیں کرتے، کہاں نہیں غصہ کرنا وہاں خواہ مخواہ غصہ کرتے رہتے. سر پیاری بات. موزن صاحب ذرا پیچھے آ گئے، ان پر غصہ. امام صاحب ذرا پیچھے آ گئے 2 منٹ، ہاں غصہ. بینکنگ کو جاتے وہاں لوگ، مینیجر نہیں آیا، گھنٹہ لگتا، چپ چاپ بیٹھ کر انتظار کرتے رہتے. یہاں دین شریعت کے اندر کبھی کوئی 1 منٹ 2 منٹ دیری ہو گئی، وہاں ایسا غصہ. وہاں غصہ کرنا تھا جب کیوں تنخواہ لے رہا حکومت کی طرف سے. اب تمہیں بولے گی ہاتھ میں تنخواہ لے دیں، تو یہاں ہماری تنخواہ لینے کی بات الگ ہے. ہمیں وقت کی تنخواہ لے رہی، سو ہمیں کتنے آیاتیں پڑھ رہی، کتنے سورے پڑھ رہی، اس کی تنخواہ نہیں ہے. اس کی تنخواہ آپ دے بھی نہیں سکتے اور ہم لے بھی نہیں سکتے. آپ کے پاس وہ کرنسی ہے ہی نہیں جس کے ذریعے سے تم ہماری قرآن کی تلاوت کا، نمازوں کے ادائیگی کا حق ادا کر سکو. نہیں ادا کر سکتی ہو. صرف یہ ہمارے وقت کی پابندی کی تنخواہ ہے. یہ ہمیں جو وقت نکال کر آ رہے ہیں وہ وقت کی تنخواہ ہے، یہ ورنہ قرآن کی تنخواہ نہیں ہے، نماز کی تنخواہ نہیں ہے، ہمارے وقت کی تنخواہ ہے یہ. تو آدمی یہاں ذرا برداشت کر لینا تھا، یہاں برداشت نہیں کرتے 1 2 منٹ، وہاں گھنٹے برداشت کرنے تیار. یہاں غصہ نہیں ہونا تھا، یہاں غصہ ہو جاتے، کہیں کو نہیں ہے بول کر. وہاں غصہ ہونا تھا نہیں، لیکن وہاں غصہ نہیں ہوتے. وہاں گھنٹے انتظار کرنے میں مشکل نہیں ہوتی. یہاں 2 منٹ 1 منٹ غصہ ہو جانے میں آدمی سوچتا بھی نہیں، اور کسی کیا تقاضا ہوگا، آتے ہوں گے روزانہ آنے والے، آج کیا ہو گیا، آئیں گے، ایک کسی کو انتظار نہیں. جبکہ اگر شریعت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو امام کو بعد میں ہی آنا چاہیے، مقتدیوں کو پہلے آ کر امام کے انتظار میں رہنا چاہیے. یہ حدیثوں کی نگاہ میں بیان کر رہا ہوں آپ کو. کیسا حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلیل میرے اس بات پر، امام صاحب کو بعد میں ہی آنا چاہیے، مقتدیوں کو امام کا انتظار کرنا چاہیے، اس پر میری اس بات پر دلیل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے تو معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے انبیاء آ کر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام بعد میں آتے ہیں. تو یہاں سے ہم کو سمجھ میں آنے والی بات کیا کہ مقتدیوں کو پہلے آ کر انتظار میں رہنا چاہیے امام کے، اور امام صاحب کو بعد میں آنا چاہیے. شریعت بولتی ہے، لیکن ہمارے لوگوں کا مزاج ہی الگ ہے، عجیب مزاج. دین کے بارے میں یا دین کی خدمت کرنے کے بارے میں بہت ہمارا سب الٹا مزاج ہمارا. ابھی لوگ بہت نوٹ کرتے، حافظ صاحب کو، علماء اماموں کو، ہمیں سنت پڑھ کو آ رہی نہیں آ رہی. سنت نہیں پڑھتے نا، میں گھر میں پڑھتا رہوں سنت، کسے معلوم ہو ویڈیو نکالنا کیا میں کہتا ہوں گھر میں پڑھ رہا ہوں بول کر. اس سے پہلے بھی کہا میں کہ خاص فرض نمازوں کے واسطے مسجدیں ہیں، سو مسجد میں فرض نماز پڑھنا، اس کے علاوہ بقیہ نفل نمازیں ہو سکتی گھر میں پڑھنا. سو اس سے کئی کو ایسا، یہ بھی حدیث کی روشنی میں آپ کو بیان کروں گا میرے اس جملے پر. گھروں میں نفل نماز پڑھنا، فرض نمازاں صرف مسجدوں کے اندر پڑھنا، اس میرے جملے پر حدیث کی روشنی میں آپ کو دلیل. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان کو بناؤ. کیسا ہو؟ قبرستان کے اندر بھی ذکر نہیں ہوتا، نماز نہیں ہوتی، تلاوت نہیں ہوتی، دفن کر کے ان کو کیا کرنا کر کے آ جاتے ہو. قبرستان جا کر دیکھو کون تو کیا تو پڑھتے رہتی ہوں، کون کے کون نیک آدمی ہے اس کے ساتھ نیک معاملہ، کون برا ہے اس کے ساتھ عذاب شروع ہو چکا ہے. اب وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا عبادت وغیرہ. تو ویسا تمہیں بھی اپنے گھر کو قبرستان کو بناؤ، گھر میں تلاوت کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو، ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو. یہ کیسا ہوگا؟ اب فرض نماز تو گھر میں نہیں پڑھ سکتے. جو آدمی فرض نمازوں کو گھر میں پڑھے گا، اس کی نماز اگر اس کا گھر نزدیک ہے مسجد کے تو اس کی نماز قبول بھی نہیں ہوگی، ادا بھی نہیں ہوگی. اس کے لیے مسجد کو آنا پڑے گا. بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہاں تک فرمایا، جو آدمی، میں یہ چاہتا ہوں کہ جماعت کو کھڑی کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے
میں باہر کسی آدمی کو بھیجوں، کسی نوجوان کو بھیجوں کہ کون آدمی اپنے گھر کے اندر بلا عذر نماز پڑھتا ہے، میں اس کے گھر کو جلا دوں۔ نماز گھر میں پڑھ رہی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جلا دوں گھر بول رہی گھروں کو، نماز نہیں پڑھتے اس طرح سے کوئی بات نہیں ہماری نہیں۔ وہاں کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، جو لوگ گھر میں نماز پڑھ رہی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو جلا دوں، کہ گھروں کو جلا دوں۔ ہم اس طرح سے نماز نہیں پڑھتے۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج کے زمانے میں تو کیا بولتے، لوگوں کو جمع کر کے کسی آدمی کو باہر بھیجو تلوار دے کر، اور وہ آدمی کیا کرے، کون کون نماز کو نہیں صرف گھر میں سوتے پڑے مردوں کی طرح ان کے سروں کو کاٹ کر لائے، یہی ان کا بدلہ۔ اگر آج ہوتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہی بولتے۔ اس زمانے میں نماز گھر میں پڑھنے والوں کے واسطے ارشاد فرمائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسجد کو نہیں سرکار، گھر میں پڑھنے والوں کے لیے میرا یہ حکم ہے کہ میں کسی کو بھیجوں باہر، لوگوں کو اکٹھا کر کے مسجد کے اندر کسی نوجوان کو بھیجوں، وہ جا کر دیکھ کر آئے کون اپنے گھر کے نماز پڑھ رہا، اسے اس کے گھر کو آگ لگا دے۔ اب آج کے زمانے میں لوگ مسلمان نماز نہیں پڑھتے، ان کا حال کیا ہے، ان کو کیا کرنا، ان کے لیے آج کیا بھی نہیں کلیئر۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج کے زمانے میں تو ہی کرتے کہ یہاں لوگوں کو جمع کر کے باہر کسی کو تلوار دے کر بھیجتے کہ کون نماز کو نہیں آ رہا اسے قتل کر کے آ جاؤ۔ اللہ بلایا تو نہیں آ رہے تو کیا کرنا، دوسرا آپشن کیا ہے، کوئی آپشن نہیں۔ کسی دنیا دار کا اسپیچ ہو رہا تو لوگ چلے جاتے، کسی ہیرو کا آمد کا خبر مل گئی اس کے آنے کی تو لوگ چلے جاتے گھنٹوں پہلے۔ اللہ کو لوگ ایک ہیرو کے وقت بھی مقام نہیں دے رہی، انسان کے وقت مقام نہیں دے رہی اللہ کو۔ اسی لیے مسجدیں خالی ہے، سو لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی ایک انسانوں کی اتنی عظمت بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اب یہاں مسجد میں آ کر یا میں راستے سے جا رہا ہوں تو کون تو ہمارے سامنے سگریٹ پیتا، بیڑی پیتا، میں انسان ہوں جبکہ مخلوق ہوں، پھر بھی انسان، پینے والا بھی انسان، دیکھنے والا بھی انسان۔ یا جماعت آ رہی ہے، امام صاحب آ رہی تو لوگ کیا کرتے، حضرت علی بول کر سگریٹ چھپا لیتے، نہیں، مخلوق ہے میں بھی، پینے والا بھی مخلوق ہے، انسان سے ڈر رہا ہے انسان۔ اللہ سے ہمارے سے زیادہ ڈرنا تھا، لیکن کتنا ڈر رہے انسان آج۔ تو یہ بات ہے، تو یہ سب چیز کہاں سے کہاں چلے گئی، افراط تفریط کو سمجھانے کے لیے، کہاں غصہ کرنا وہاں غصہ کرنا، کہاں غصہ نہیں کرنا وہاں غصہ نہیں کرنا، یہ شریعت ہے ہماری، افراط تفریط سے بچ کر رہنا۔ شریعت کے خلاف کام ہو رہا گھر کے اندر، بیوی بے پردہ ہے، بے نمازی ہے، اولاد بے پردہ ہے، بے نمازی ہے، اس پر کوئی غصہ نہیں آتا۔ گھر میں ٹی وی چل رہی ہے، رکھنا کہ ٹی وی رکھ سکتے کیا، دیکھ سکتے کی بات کی، پہلے رکھنا کیا یہ پوچھو، دیکھ سکتے کیا یہ بعد میں سوال نہیں، خنزیر کو کھا سکتے کیا یہ بعد میں پوچھنا، سو حلال ہے کیا نہیں ہے، کیا کھا سکتے کیا پکا سکتے کیا، پہلے وہ حلال ہے نہیں ہے شریعت کی نگاہ سے وہ دیکھنا تھا پہلے، سمجھ پیاری بات۔ تو ہمارا حال یہی ہے کہ گھروں کے اندر شریعت نہیں، شریعت کا کوئی حکم نہیں، شریعت کے خلاف گھر میں سب کام ہو رہی، رسمہ رواجہ ہو رہی اور شرک بھی ہو رہا، لیکن پھر بھی کسی بھی غصہ نہیں آتا۔ غصہ کب آتا بولو، غصہ کب آتا، کسی دوسرے کاموں کے وقت میں غصہ آتا، جبکہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمک پڑ گیا کھانے کے اندر زیادہ، دال کے اندر سالے کے اندر نمک پڑ گیا، غصہ آ گیا، چھوڑ دینا تھا، بھول ہو گئی، یا ایک بار ڈال دی تھی اللہ کی بندی، بھول کر دوبارہ ڈال دی، نہیں ڈالوں بول کر، بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، سوری بولتی ہے، معاف کرو جی، کیا کی برپاٹ ہو گئی روز بول کر کوئی بولتی ہے۔ یہاں انسان بن کر معاف کرنا تھا، وہاں انسان بن کر معاف نہیں کرتا آدمی۔ یہاں نماز ہی نہیں پڑھ رہی، نمک نہیں ڈالی تو اللہ پوچھتا کیا تیری بیوی نمک ڈالے بغیر کھانا پکی تھی یا نمک زیادہ ڈال دی تھی، ایسا اللہ سوال نہیں کرتا ہو، اس کے بارے میں انسان غصہ ہو کر بیوی پر یہ کرتا۔ لیکن نماز ہی نہیں پڑھ رہی، اللہ اسے پوچھتا تو تیری بیوی کی نماز کی تاکید کیا نہیں کیا، تو بولنا تھا اسے نماز پڑھو بول کر، پوچھنا تھا، تیری ذمہ داری تھی، لیکن تو نہیں پوچھا۔ یہاں غصہ کرنا تھا، بیوی بے پردہ ہے، بے حیا ہے، وہاں نہیں پوچھتا، ٹی وی دیکھ رہی ہے، سیریل دیکھ رہی ہے، پابندی سے، جیسا ہمارا 10 روزانہ چل رہا نہیں ویسا گھروں کے اندر سیریلز ٹی وی میں روز دیکھتے رہنا، اسے نہیں دیکھے تو ایسا کسی محبت ہے قرآن سے یا کسی مزہ آ رہا سننے میں، معلومات ہو رہی ہے اللہ کے کلام سے، ہم کو اس آیت میں اللہ کیا پیغام دے رہا ہے معلوم ہو رہا ہے، تو شوق سے جو لوگ پابندی سے آتے ہیں سنتے ہیں، یا نہیں بھی آئے تو یوٹیوب کے ذریعے سے سن لیتے ہیں،
تو ان لوگوں کو ہمارے درس کا، اللہ کے کلام کو سننے کا، سمجھنے کا شوق ہے، پابندی ہے ان کو، اہتمام ہے اس کا. لیکن ہماری گھر کے عورتوں کا حال کیا ہے؟ کہاں تو چلے گئے تو بھی فکر کس کی رہتی ہے؟ آج ہمیں یاسین سورہ نہیں پڑھے تو جمعہ ہے، سورہ کہف نہیں پڑھے تو آج دجال کی فتنہ سے بچتی نہیں، پڑھے تو بچ جاتی، نہیں پڑھے تو پھر دجال آ گیا تو ہمیں اس کے فتنے کا شکار بن جاتی. تو اس کی فکر نہیں ہے. کہاں تو چل گئے تو بھی ٹیم کے تو باجی ہے جہاں. اچھا یہ ٹیم کو سیریل آتا جی، کہاں تو ٹی وی ہے کیا جی؟ سیریل کے چھوٹنے کی فکر ہے، شریعت کے چھوٹنے کی فکر نہیں. سر سے پلو نکل گیا، سینے سے پلو کھسک گیا، اس کی فکر نہیں ہے. یہ حال ہے امت مسلمہ کا، یہ حال ہے شریعت کا. شریعت کے مسلمان نے اتنا خراب کر دیا. تو یہ افراط تفریط سے بچ کر رہنا. شریعت کے خلاف اگر کام ہوا تو وہاں غصہ کرو، وہاں بولو، ڈانٹو، وہاں مارو. شریعت کے خلاف کام ہوا تو وہاں غصہ نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے لگ جاتے ہیں. آدمی کو غصہ بھی کب آنا معلوم؟ آدمی کو غصہ بھی کب آنا بولے تو غصے کی بھی 4-5 قسمیں ہیں. اس میں سے بہترین قسم کون سی وہ سن لو. بہترین غصہ کون سا آدمی کا؟ بہترین غصہ آدمی کو غصہ دیر سے آنا لیکن غصہ جلدی چلے جاتا، یہ اچھا غصہ ہے. جلدی آتا جلدی چلے جاتا، دیر سے آتا دیر سے جاتا. ایسا 4-5 قسمیں ہیں اس کی. اس میں سے بہترین غصہ کون سا؟ آدمی کو غصہ دیر سے آئے اور غصہ جلدی چلے جائے، یہ غصہ بہترین غصہ ہے. تو شریعت کے خلاف اگر کام ہوا تو وہاں غصہ کرو، کوئی بات نہیں ہے، وہاں ڈانٹو. جہاں غصہ کرنا ہے وہاں غصہ کرو، جہاں غصہ نہیں کرنا ہے وہاں خامخواہ غصہ رکھو کرو. تو یہ سمجھانے کے لیے بات کہ افراط تفریط سے امتوں وسطا، یہ سمجھانے کے لیے اتنی دیر بات ہوئی. اگلی حدیثیں سنانا ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے، کل بتائیں گے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. تو امتوں وسطا کا مطلب کیا؟ افراط سے پاک ہے، تفریط سے پاک ہے. ایک دم سختی بھی نہیں اور ایک دم کیا بولتے ہیں نرمی بھی نہیں، حد سے بڑھ کر نرمی بھی نہیں اور حد سے بڑھ کر سختی بھی نہیں. اعتدال، میانہ روی، معتدل امت ہے. امتوں وسطا کا مطلب کیا؟ اعتدال والی امت ہے. اسی لیے اور ایک مثال بسم اللہ الرحمن کی روشنی میں اور ایک مثال امت وسطا کے تحت، امت وسطا کے تحت ایک اور ایک مثال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیا تو بدلے میں کیا کرنا پڑتا؟ بدلے میں کیا کرنا؟ اگر وہ ایک آدمی کو قتل کیا تو پھر 21 آدمی کو قتل کرنا پڑتا، یا پھر اس کے وارثہ اگر معاف کر دیے بدلہ لینے سے، نہیں ہمارے کو اس کے مارنے کے بدلے میں کچھ پیسے اسے دے دیے تو پھر چھوڑ ڈالتے، اسے مارنے کا قصاص نہیں رہتا. مر گئے سو آدمی کے وارثوں سے پوچھتے جان کا بدلہ جان ہونا ہے یا فدیہ دینا، دیت ادا کرنا، کچھ پیسے دے دینا ہے. نہیں کچھ پیسے دینے پر راضی ہو گئے، ان کو معافی تلافی سے ان کو راضی کر لیے تو کوئی بات نہیں ہے. نہیں تو پھر قصاص بدلے میں انسان کو جان کو قتل کرنا پڑتا. اب یہاں بھی دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کا انتقال ہوا، ان کو شہید کر دیے دشمن. جسم کی بوٹی بوٹی الگ کر دیے، ٹکڑے ٹکڑے الگ کر دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر دیکھنے کے بعد دیکھ نہیں سکے، یہ جسم کا ایک ایک ٹکڑا الگ الگ ہو گیا، ناک الگ، کان الگ، کلیجہ الگ، دل الگ، یہ سب ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ ہو گئے. اب ایسا کون دیکھ سکتے انسان کو؟ اپنے خاص چچا کو کون دیکھ سکتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم برداشت سے باہر ہو گئے. برداشت سے باہر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی. کیا قسم کھائی؟ کہ میں ان کے بدلے میں کئیوں کو، ڈبل آدمیوں کو قتل کروں گا، اتنے آدمیوں کو قتل کروں گا. ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں، جذبے میں آ کر قسم کھا لی تھی. اللہ کی قسم میں اتنے لوگوں کو قتل کروں گا، بدلہ لوں گا، ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی. تو بعد میں اللہ نے آیت نازل فرما دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسا نہ کرو، غصہ نہ کرو. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اگر تم کو بدلہ لینا ہی ہے تو کیا کرو؟ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. جتنا تمہارے آدمی کا نقصان ہوا ہے، تمہارے آدمی کا کیا توڑا گیا ہے، تمہیں اتنا توڑو. تمہارے آدمی کا اگر کوئی آدمی کان کاٹ دیا، تمہیں ان کا کان کاٹو اپوزٹ آدمی کا. تمہارے آدمی کا اگر ہاتھ توڑ دیا گیا ہے، تمہیں بھی اپوزٹ آدمی کا انتقام بدلے میں ہاتھ توڑو. بس بدلہ لینے میں زیادتی نہیں کرنا، پھر ظلم ہو جائے گا. انہوں ہلکا مارے چپ کے تمہیں گھٹو مارتی بولے تو نہیں ہوتا. انہوں نے کتنا ہلکا مارے کی، تمہیں بھی بدلہ لینا تو کیا کرنا؟ ہلکاش مارنا. انہوں نے تمہارے کو گالی دی،
تمہارا سبق اور فریضہ کیا؟ تمہیں یا تو وہی گالی دو، انہوں تیری بول کر بولا، تمہیں اس کی تیری بول کر بولو، نہیں تو کیا کرو اچھے اخلاق کا مزاج اور اچھے انسان کی صفت کیا؟ آپ کا دل بڑا ہے تو اسے معاف کر دو، چھوڑ دو، کیا ہوتا میری بولے تو کیا تیری بولے تو کیا ہوا، کیا مجھے کیا تو ہوا، کیا چھوڑ دیتا ہوں معاف کر دیتا ہوں، چھوڑ دو اسے، دل بڑا ہے تو معاف کر دو، نہیں ہے دل چھوٹا ہے تو کیا کرو، ان کیا بولیا وہی بولو، زبان سے بولا تو زبان سے کیا تو بولو اسے، ان کیا بولا کتنا بولا اتنا بولنا، زیادہ ہی نہیں بولنا، ان اسے بولا تو ان سامنے والا آدمی اسے بولنا، ان اسے بولا تو ان اس کی ماں کو بولتا ہے، یہ صحیح نہیں، پھر ظلم ہو گیا ہے، زیادتی ہو گئی، سمجھ گیا نا؟ تو یہ بھی قرآن مجید کی یہ 14ویں پارے کے آخری صفحوں کے اندر ہے۔ تو اور ایک وہ بدلہ لینے کے اندر کیا شریعت کے اندر 6 پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی تم کو نقصان پہنچایا، کتنا نقصان پہنچایا، تو پھر اس کے بدلے کے حساب سے ہی تم بھی کیا کرو، اسے نقصان پہنچاؤ۔ یہ قرآن مجید کی 6 پارے کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ دیکھو یہ آیت ہے، یہ اگر کوئی آدمی تمہارے جان کو نقصان پہنچائے تمہیں بھی کیا کرو، اس کے بدلے میں ان النفس بالنفس، اگر تمہارے جان کو نقصان پہنچا تم بھی کیا کرو، دشمن کے کتنا تمہارا نقصان پہنچایا آپ اسے آدمی اتنا نقصان پہنچاؤ۔ والعین بالعین، اگر تمہاری آنکھ پھوڑ دیا تمہیں کیا کرو، بالعین آنکھ پھوڑو اس کی اتر سے۔ والانف بالانف، اگر کوئی آدمی تمہاری ناک توڑ دیا، ناک پھوڑ دیا تمہیں بھی کیا کرو، اس کی ناک پھوڑو اتر سے۔ والاذن بالاذن، اگر کوئی آدمی تمہاری کان کاٹ دیا تمہیں بھی کیا کرو، بدلے میں کانج کاٹنا ہوتا، زیادہ نہیں، ان ایک مٹھی مارے ہمیں پھٹا پھٹا مارتی ہوئے تو نہیں ہوتا، ان کتنا مارا کہ کیسا مارا، تمہیں اگر بدلہ لینا ہے تو کیا کرو، پتاش مارنا اسے، بھائی مار تو بیٹے کو ایسا مار تو پیچھے سے خالی ایسا مارا، تمہیں ایسا مارا تو ظلم ہوتا ہے، سمجھ میں آ گئی؟ تو اور کیا، وہ سن بالسن، اگر کوئی آدمی تمہارا دانت توڑ دیا تم بھی کیا کرو، اگر تمہارا ایک دانت ٹوٹا تو کیا کرنا، تمہیں بھی وہی سانس مارنا، تمہارے مار سے اس آدمی کا ایک دانت ٹوٹنا، ان ایک مار مارا خالی تمہارا ایک دانت ٹوٹا، تمہیں ایسا بنا کو مارے اس کے دانت زیادہ توڑ گئے تو پھر ظلم ہو گئے۔ سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو شریعت کتنی اچھی ہے، کتنی پیاری ہے۔ بدلہ لینے میں بھی ہماری شریعت کہتی ہے کہ بدلہ لینے میں بھی برابری کا خیال رکھو، انتقام لینے میں بھی برابری کا خیال رکھو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اے پیغمبر اگر تمہارے چچا کو وہ لوگ قتل کر دیے، اگر تمہیں بدلہ لینا چاہے تو کیا کرو، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تمہارے چچا کے ساتھ کیسا کرو، قتل کرے کیا کرے کہ تمہیں بھی اگر ہو سکے تو اتنا بدلہ لو۔ تمہارے چچا ایک جان کو نقصان پہنچا تو تمہیں بھی کیا کرو، دشمنوں کے ایک جان کو نقصان پہنچاؤ، مارو ان کو، نہیں تو کیا کرو، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، نہیں تو کیا کرو، تمہارے لیے بہتر ہی پیغمبر کہ تم صبر کر لو، اچھی چیز ہے یہ۔ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کر رہا ہے، تو ہمارے لیے سبب کیا کہ چپکے چپکے آدمی غصہ نہیں ہونا، حتی الامکان آدمی بدلہ لینے سے بچ جانا۔ اگر آدمی بدلہ لینے سے بچ جائے گا تو فائدہ کیا ہوگا، کون آدمی ہمارے نقصان پہنچاتا کہ اس کے دل کے اندر انہوں نے ہمارے ساتھ غلطی کیا، تکلیف دیا، پھر بھی ہمیں اسے معاف کر دی تو کیا ہوتا، اس کے دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، ارے میں اسے اتنا نقصان پہنچایا پھر بھی مجھے معاف کر دیتا ہے، چھوڑ کیا لے بول کر بولتا ہے، بول کر اس کے دل کے اندر ہماری عظمت اور ہماری محبت پیدا ہوتی ہے، اس سے دین پھیلتا آگے، اس سے لوگ اسلام کے قریب آتی، نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اسے بولنے کا اخلاق، اسے بولنے کا تمیز سلیقہ، اسلام کا تو کیا یہ اسلام کا تو اسلام کے اخلاق کا تو کیا، اسلام کا چہرہ یہ 600، بدلہ لینا نہیں، معاف کر دینا اسے۔ تو جہاں بدلہ لینا ہے، جہاں غصہ کرنا ہے، وہ شریعت کے حساب سے وہاں ہوتا ہے غصہ کرنے کی کوشش کرو، نہیں تو کیا کر دو، اللہ کے واسطے اسے معاف کر دو۔ دنیا میں تم کسی کو معاف کر دو گے تو اللہ کیا کرے گا، آخرت میں پورے انسانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ تمہاری اور میری زندگی پر اللہ پردہ ڈال کر اللہ وہاں ہم کو معاف کر دے گا۔ تو امت و وسطہ کا مطلب یہ ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو امت و وسطہ کا مطلب کیا، نہ یہ امت افراد پہ پڑ جائے، نہ یہ امت تفریق پہ پڑ جائے، افراد تفریق سے، نہ حد سے زیادہ سختی، نہ حد سے اتر کر ایک دم نرمی، حد سے اتر کر نرمی بھی نہیں، حد سے بڑھ کر سختی بھی نہیں، اعتدال، درمیانہ پن، مزاج اعتدال کا، معتدل مزاج، معتدل امت اللہ نے اس امت کو بنایا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری فضلت کیا ہے قرآن کی روشنی میں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپسی حقوق کو قرآن حدیث کی روشنی میں جیسا ادا کرنے کا اللہ حق دے رہا ہے، ویسا قرآن حدیث کی روشنی میں اپنے آپسی تعلقات اور حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔